بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء، اردو کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے تذکیر و تانیث کے بارے میں چند بنیادی اصول۔ اردو زبان میں اسم کی صرف دو جنسیں ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث۔ مذکر یعنی تذکیر اور مؤنث یعنی تانیث۔ اردو زبان میں ہر اسم چاہے جاندار کے لیے ہو یا بے جان کے لیے، وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث۔ مذکر نر کو کہتے ہیں، یعنی اسم مذکر وہ اسم ہے جو نر کے معنوں میں استعمال کیا جائے، مذکر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا، شوہر، دادا، شاعر وغیرہ۔ مؤنث مادہ کو کہتے ہیں، یعنی اسم مؤنث وہ اسم جو مادہ کے معنوں میں استعمال کیا جائے، مؤنث کہلاتا ہے۔ مثلا لڑکی، بیوی، دادی، شاعر وغیرہ۔ حقیقی تذکیر و تانیث ایسی مذکر مؤنث ہے جن کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو۔ جاندار میں چونکہ قدرتی طور پر نر اور مادہ کا فرق موجود ہے، مگر بے جان اسموں میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کا دارومدار اہل زبان کے استعمال پر ہوتا ہے۔ اس لیے بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث غیر حقیقی ہے۔ مثلا اہل زبان قلم کو مذکر بولتے ہیں اور گاس کو مؤنث۔ تو آج کے لیکچر میں ہم تذکیر و تانیث کے بارے میں جو بنیادی اصول ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلو آپ شروع کرتے ہیں۔ موضوع ہے تذکیر و تانیث کے بارے میں چند بنیادی اصول۔ ایک نمبر پر ہے حقیقی تذکیر و تانیث ایسی مذکر مؤنث ہے جن میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو۔ جانداروں میں چونکہ قدرتی طور پر نر اور مادہ کا فرق موجود ہے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث حقیقی ہے۔ مثلا مرد کی مؤنث عورت ہے اور بیل کی مؤنث گائے۔ دو نمبر پر ہے بے جان اسموں میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کا دارومدار اہل زبان کے استعمال پر ہوتا ہے، اس لیے بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث غیر حقیقی ہے۔ مثلا اہل زبان قلم کو مذکر بولتے ہیں اور گاس کو مؤنث۔ تین نمبر پر ہے کچھ اسم مذکر بولے جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں مؤنث اسم نہیں بولے جاتے، جیسے بابا، بچونا، فرش، گیند، در، قلم، تار، شابالا، نبی، سلام، نور، زمانہ، قدم، ارادہ، خواب، گلزار، حد، علاج، وضو، دریا، انتظار، فرشتہ، گھر، فرض، گھی، موتی، فوٹو، اخبار، عمل، احترام، تانا، اسکول، حل، نصب العین وغیرہ۔ چار نمبر پر ہیں کچھ اسم مؤنث بولے جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں مذکر اسم نہیں بولے جاتے، جیسے کہ باجی، آیا، دائی، سہاگن، آنا، سود، دھوپ، رحمت، جامن، ناک، سہیلی، ہاتھ، زندگی، عزت، قسمت، روایت، قدرت، دوا، دعا، وفا، گڑی، نرس، پری، امانت، راہ، جنگ، چٹان، سائیکل، ابتدا، استدا، حیا، ململ، گفتگو، نشونما، گاس وغیرہ۔ پانچ نمبر پر ہے کچھ اسم صرف مذکر بولے جاتے ہیں اور ان کی صفت مادہ لگا کر مؤنث بنا لیتے ہیں، جیسے کہ کوا یعنی مادہ کوا، مچھر، خرگوش، عقاب، اژدہا، جگنو، چیتا، الو، کٹمل، چوزا، جانور، گدھ، خود خود، نیولا، باز، شاہین، بچو، چکور، بگلا، کچھوا، مگرمچھ، سرخاب، گینڈا وغیرہ۔ 6 نمبر پر ہے کچھ اسم صرف مؤنث بولے جاتے ہیں اور نر و مادہ دونوں مراد لیے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعریف صفت نر سے کی جاتی ہے، جیسے کوئل، پاختہ، چیل، لومڑی، مکھی، گلہری، مرغابی، تتلی، مینا، چپلی، بطا، قمری، جو، کونچ، ڈائن، چڑیل وغیرہ۔ 7 نمبر پر ہے تمام دنوں کے نام مذکر ہے، یعنی ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، مگر جمعرات کو مؤنث بولتے ہیں۔
8 نمبر پر ہے تمام اوقات کے نام مذکر ہیں، یعنی منٹ، گھنٹہ، مہینہ، سال، سنہ، سن، مگر رات کو مؤنث بولتے ہیں۔ 9 نمبر پر ہے پہاڑ اور پتھر اور ان کی تمام قسموں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے کہ زمرد، یاقوت، فیروزہ، ہیرا، پکراج، ہمالہ، قراقرم وغیرہ۔ 10 نمبر پر ہے شہروں، دریاؤں، ملکوں، سمندروں، دانتوں، سیاروں اور براعظموں کے نام مذکر ہیں، مگر دریائے گنگا، جمنا اور زمین کو مؤنث بولتے ہیں۔ راوی، جہلم، چناب، ستلج، سندھ، کرنافلی، بیاس، ایشیا، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا، پاکستان، ایران، عراق، کویت، ہندوستان، جاپان، انگلینڈ، اسلام آباد، مکہ، مدینہ، کوئٹہ، لاہور، ٹوکیو، نیو یارک، دلی، کانپور، تانبا، پیتل، لوہا، چاند، سورج، مرین، زہرہ وغیرہ مذکر ہیں۔ 11 نمبر پر ہے تمام زبانوں، ندیوں اور نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے کہ عربی، فارسی، اردو، پشتو، ہندی، انگریزی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ۔ 12 نمبر پر ہے تمام آوازیں مؤنث ہوتی ہیں، جیسے کہ چوچو، میاؤ میاؤ، کائی کائی، گڑگڑاہٹ، سائی سائی وغیرہ۔ دانتوں اور جواہرات کے نام مذکر ہیں، لیکن چاندی اور کلی مؤنث ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے تذکیر و تانیث کے بارے میں چند بنیادی اصولوں کا ذکر کیا۔ جب آپ تذکیر و تانیث بناتے ہیں تو ان اصول اور قواعد کو ذہن میں رکھ کر تذکیر و تانیث بنائیں تاکہ غلطی کا احتمال نہ ہو۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو یعنی یہ لیکچر آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔ زباں کی ہے